آپ نے مسنی الضر کہا ہے تو صحیح، آپ نے مسنی الضر کہا ہے تو صحیح، یہ بھی اے حضرت ایوب گلا ہے تو صحیح، یہ بھی اے حضرت ایوب گلا ہے تو صحیح۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ایک الگ تھلگ انداز میں غالب کی ایک ایسی غزل جو کہ آپ کے مروجہ دیوان میں نہیں ہے اور کہیں خال خال ہی دکھائی دیتی ہے مختلف کتابوں میں، تو وہ غزل جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور ایک ہی نشست میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ اب آپ کو یہ گرہ گزرتا ہے کہ وہ ایک شعر دیکھیں پھر اگلی ویڈیو پھر اگلی ویڈیو، تو ایک ہی نشست میں ایک غزل، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مسنی الضر کہا ہے تو صحیح، یہ بھی ہے حضرت ایوب گلا ہے تو صحیح۔ تو اس میں غالب نے کمال شوخی دکھائی ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مانگی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اس کا حوالہ مرزا غالب نے دیا ہے اور شوخی یہ دکھائی ہے کہ جی دیکھیں جی آپ نے بھی ایک گناہ یہ دعا مانگ کر گویا کہ ایک طرح سے اللہ سے شکوہ کیا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، رنج طاقت سے سوا ہو تو نہ پیٹوں کیوں سر، سوا ہونا یعنی زیادہ ہونا، ذہن میں خوبی تسلیم و رضا ہے تو صحیح۔ یہ غالب نے ایک طرح سے اپنا یوں سمجھے کہ اعتذار اور عذر پیش کیا کہ جب کوئی رنج طاقت سے زیادہ ہو جائے تو بندہ کیوں نہ سر پیٹے، ذہن میں خوبی تسلیم و رضا ہے تو صحیح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذہن کے اندر جو ہے وہ تسلیم و رضا کی خوبی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے غنیمت کہ بامید گزر جائے گی عمر، ہے غنیمت کہ بامید گزر جائے گی عمر، نہ ملے داد مگر روز جزا ہے تو صحیح۔ تو اس میں بھی غالب نے وہی شوخی دکھائی ہے کہ چلیں دنیا میں انصاف نہ بھی ملے بطور خاص عشاق کو، نہ بھی انصاف ملے محبوب کی درگاہ سے، لیکن یہ تو ایک امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے، جو روز جزا ہے، تو اس دن تو سب کو انصاف مل ہی جائے گا۔ اس کے بعد اگلے شعر ہے، دوست ہی کوئی نہیں ہے جو کرے چارہ گری، دوست ہی کوئی نہیں ہے جو کرے چارہ گری، نہ صحیح لیک تمنائے دوا ہے تو صحیح۔ تو اس میں مرزا غالب نے اسی طرح سے کہا کہ ایسا کوئی دوست نہیں ہے جو میرا علاج کر سکے، جو میری چارہ گری کر سکے، لیکن کہتا ہے کہ نہ صحیح کوئی بات نہیں، لیک مطلب ہوتا ہے لیکن تمنائے دوا ہے تو صحیح، لیکن دل میں دوا کی، دارو کی، چارہ گری کی ایک تمنا تو ہے، تو یہ تمنا ہی جو ہے غنیمت ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، غیر سے دیکھیے کیا خوب نبھائی اس نے، غیر سے دیکھیے کیا خوب نبھائی اس نے، نہ صحیح ہم سے پر اس بت میں وفا ہے تو صحیح۔ بیت الغزل شعر ہے، کمال شعر ہے، غالب نے کمال اس میں شوخی دکھائی ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں ہم سے وفا نہ کی لیکن غیر سے تو کی، اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ وہ بت جو ہے بت بے وفا نہیں ہے بلکہ وہ بڑا وفادار بت ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر، نقل کرتا ہوں سے نامہ اعمال میں میں، نقل کرتا ہوں اسے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ روز ازل تم نے لکھا ہے تو صحیح۔ تو یہ بھی غالب کی شوخیوں میں سے ایک شوخی ہے کہ اللہ جل شانہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو تم نے روز ازل میری قسمت میں لکھ دیا، گویا کہ میں اپنے نامہ اعمال میں اسی کو جو ہے وہ نقل کیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آخری شعر اور اس غزل کا مقطع، کبھی آ جائے گی کیوں کرتے ہو جلدی غالب، کبھی آ جائے گی کیوں کرتے ہو جلدی غالب، شعرۂ تیزی شمشیر قضا ہے تو صحیح۔ تو یہ غالب کا وہ ہمیشہ کا پسندیدہ مضمون موت کی آرزو کرنا، تو اس میں غالب نے بڑے اچھوتے انداز میں جو ہے اپنے آپ کو تسلی دی ہے کہ کوئی بات نہیں غالب، موت نے آنا تو ہے، شعرۂ تیزی شمشیر قضا ہے تو صحیح۔ سبھی کہتے ہیں کہ جو موت کی جو تلوار ہے وہ بڑی تیز ہے اور وہ یقیناً جو ہے ایک نہ ایک دن سر کاٹ کر رہے گی، اس لیے گھبرائیں نہیں، ایک نہ ایک دن جو ہے موت تو آ ہی جائے گی۔ تو ناظرین ایک ہی نشست میں مرزا غالب کی ایک ہی غزل مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، امید ہے کہ احباب کو یہ بھی انداز جو ہے پسند آیا ہوگا، اگرچہ اس میں وہ اشعار کا حق تو ادا نہ کیا جا سکا لیکن مختصر اور جامع قسم کی جو تشریح ہے ایک ہی نشست میں تھوڑے وقت میں اور ایک مکمل غزل کی، وہ یقیناً آپ کو دیکھنے کو، پڑھنے سننے کو ملی ہے۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔